سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ اسرائیل غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنانے کے جنون میں پاگل ہو گیا، جنگ کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اسرائیلی حکام نے لوگوں کو غزہ سے نکل جانے کی وارننگ جاری کر دی۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری جاری ہے۔ رہائشی عمارتیں اور مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تازہ کارروائی میں ایک ہی خاندان کے 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ قلندیہ چیک پوسٹ پر اسرائیلی فوج سے جھڑپ میں تنہا فلسطینی شہید ہو گیا۔ قابض فوج نے 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا اور حماس کی جانب سے بھی اسرائیل کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ رات گئے حماس نے راکٹ برسائے ہیں۔ اسرائیلی فوج سے جھڑپ میں 73 فلسطینی بھی شہید ہوا، جس کے باعث اسرائیلی شہر اشکلون میں گھروں کو نقصان پہنچا، جبکہ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اگلے 48 گھنٹوں میں غزہ میں بڑا زمینی آپریشن متوقع ہے۔ اسرائیل کے ظلم و جبر کے خلاف فلسطینی مجاہدین ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اب 20 سے زائد مقامات پر شروع ہونے والی لڑائی تیسرے روز میں داخل ہو گئی ہے۔ حماس کے آپریشن الاقصی فلڈ میں اسرائیل کو 50 سالہ تاریخ کی بدترین ہلاکتوں کا سامنا ہے۔ 700 سے زائد اسرائیلی مارے جا چکے ہیں، جبکہ 2200 سے زائد اسپتالوں میں پڑے ہیں، 750 لاپتہ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسرائیل فلسطین کشیدگی پر ہونے والے سلامتی کونسل کے بند کمرہ اجلاس کی، جو بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔ اجلاس میں باضابطہ قرارداد پیش ہو سکی اور نہ ہی مشترکہ اعلامیہ یا بیان جاری ہوا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں متعدد ارکان نے اسرائیل پر حماس حملے کی مذمت کی۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ نے سلامتی کونسل اجلاس میں اتفاق رائے نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا، جبکہ روس نے سلامتی کونسل کے دیگر ممالک سے اتفاق نہیں کیا۔ اجلاس میں روسی سفارتکار نے فوری جنگ بندی اور بامعنی مذاکرات پر زور دیا۔ چینی سفارتکار نے سلامتی کونسل اجلاس میں متفقہ قرارداد نہ لانے کو غیر معمولی بات قرار دے دیا۔ چینی سفیر نے شہریوں کی حفاظت ممکن بنانے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب کا اظہار خیال، کہا ہم امن چاہتے ہیں، فلسطینی علاقوں کا محاصرہ ختم کیا جائے۔ اور اب یہ جانیے کہ اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے فلسطین نے عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ معاون سیکریٹری جنرل حسام ذکی کا کہنا ہے کہ عرب لیگ کو فلسطین کی جانب سے درخواست موصول ہوئی ہے۔ عرب لیگ جلد از جلد ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے مشاورت کر رہا ہے۔ مراکش ان دنوں عرب لیگ کا سربراہ ہے۔ کوشش ہے کہ اجلاس میں زیادہ سے زیادہ وزراء خارجہ شریک ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا لگاتار دوسرے روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے رابطہ ہوا ہے اور مکمل سپورٹ کا یقین دلا دیا، کہا کہ اسرائیل کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اسرائیلیوں کی مدد کے لیے امریکہ اپنا جنگی بحری بیڑا بھی بھیج رہا ہے۔ امریکہ کی دیکھا دیکھی برطانیہ بھی اسرائیل کی مدد کو آ گیا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے بھی نیتن یاہو کو ٹیلی فون کر کے بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروا دی۔ امریکہ نے اپنا بحری بیڑا اسرائیل کے نزدیک بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے ایک کیریئر اسٹرائک گروپ کو اسرائیل کے قریب بھیجا جا رہا ہے، جس میں فورٹ کیریئر اور دیگر جہاز شامل ہیں۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ جنگی بحری بیڑے اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کر رہے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کو گولہ بارود بھی فراہم کرے گا۔ اسرائیل کو امریکی سیکورٹی امداد کی فراہمی آج سے شروع ہو جائے گی۔ پینٹاگون خطے میں اپنے لڑاکا طیارے بھی بھیجے گا۔ ادھر ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ سے کہا ہے کہ ہم جلد ایک ساتھ مسجد الاقصی میں نماز پڑھیں گے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں ابراہیم رئیسی نے آپریشن طوفان الاقصی کی تعریف کی اور کہا ہے کہ مجاہدین نے امت مسلمہ کا سر اونچا کر دیا۔ اسماعیل ہنیہ نے جارحیت اور مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں کی توہین کو اس آپریشن کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ بولے اس جنگ میں وسائل نہ ہونے کے باوجود فلسطینی مجاہدین نے حیرت انگیز کارروائیوں سے اسرائیلی حکومت کو حیران اور اس کا توازن درہم برہم کر دیا۔ پاکستان کا فلسطین میں اسرائیلی فوج کے مظالم فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے فلسطینی عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ عالمی برادری کو مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے قیام اور شہریوں کی جانیں بچانے کے لیے فوری مداخلت کرنا ہوگی۔